اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم حسد پر بات کریں گے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی انسان کو ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے اپنے مقابلے میں ہی لگا رہ جاتا ہے۔ دوسروں کی نعمتوں کو، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے مل جائے، یہ ان سب سے ختم ہو جائے، اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا مرض ہے جو کہ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کے دل میں آ جائے تو وہ انسان، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ خود بخود ہی اس حسد کی آگ میں بالکل مر جاتا ہے۔ وہ بظاہر تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ اور جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، تو وہ بہت ہی بڑی آزمائش میں پھنس جاتا ہے اور ایک حاسد اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا تو یہ سب نعمتیں، یہ سب چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے آپ جتنا بھی زور لگا لیں۔ اور ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے گا اور ساری کائنات مل کر زور لگا لے کہ وہ ہمیں نہ ملیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں ملے نہ، وہ ہمیں مل کر رہیں گی، چاہے اللہ تعالیٰ وہ جس ذریعے سے بھی ہمیں عطا کریں، لیکن وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ حاسد انسان کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بے چین اور اطمینان میں نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ساری زندگی بے چین رہ جاتا ہے، اپنی سہولتوں کی، اپنی ضروریات کی، اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی خواہشات کی تلاش کے لیے، جو اس کا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے ہمیں حسد سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جب بھی ہمیں کچھ ایسا ہو تو ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے انسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے، کتنی آسائشوں سے نوازا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سہولیات نہیں ہیں۔ جب بھی ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ہم اس انسان کے اندر حسد ہی پیدا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا۔ ناشکری کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، وہ ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دے گا، وہ چاہے گا کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہو جو اس بندے کے پاس ہے، لیکن ہم نے ایسا تو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اس کے فیصلوں میں خوش رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے فیصلوں میں خوش رہنا سیکھ لیں گے، اس کے فیصلوں پر راضی ہوں گے، تو اس سے بڑی شکر گزاری اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے حسد ایمان والوں کے دلوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان اور حسد ایک مسلمان کے دل میں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک ایمان والا انسان، اس کے دل میں حسد کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی عطا کیا، جو بھی اس کے حصے میں تھا، جو کچھ بھی اس کے نصیب میں تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کم دے رہے ہیں تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کیا تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھے تو دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں، لیکن ہم انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ آ گیا ہے تو ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس کم ہے تو زیادہ انسان سے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی پر ہی راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد انسان کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ سوکھے درخت کو جلا دیتی ہے۔ اب دیکھیں، انسان اندر ہی اندر سے ختم ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے، لیکن ہم انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک حاسد کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اندر ہی اندر سے خود ہی بیماری کا شکار ہو گیا، بلکہ وہ دوسروں کی حسد میں جلتا رہ جاتا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس خطرناک اور بری بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حسد کی خطرناک 3 حالتیں ہیں۔ حاسد 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ وہ ان لوگوں سے حسد کریں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نعمت عطا کی ہے،
اور وہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، بے شک مجھے ملے کہ نہ ملے۔ یہ سب سے خطرناک ترین حالت ہے کہ انسان کسی کے نقصان پر خوش ہو، چاہے وہ بے شک چیز اسے ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فلاں بندے کو جو نعمت عطا کی ہے بس وہ اس سے دور ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ نعمت عطا کی ہے، اس سے ختم ہو جائے اور مجھے یہ نعمت مل جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اسے عطا کی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیں۔ نمبر 3 پہ یہ ہوتا ہے کہ حاسد چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس بندے کو عطا کی ہے وہ بے شک اس کے پاس رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہی نعمت عطا کر دیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ تو اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنے حسد کی وجہ سے ضرور مر جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ نہ تو شرک تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، بلکہ وہ دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ تھا وہ حسد تھا۔ جب ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے حسد کیا اور اسے قتل کر دیا، اس کے دل میں جو سب سے پہلے چیز آئی وہ ایک حسد تھی، ایک بیماری تھی جو اسے اس کے ہی بھائی کو قتل کرنے پر اس نے مجبور کر دیا۔ حسد ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے، دل سے شروع ہو کر وہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ زبان سے جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور پھر بھی وہ اثر نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ایون کہ حسد آپ کی پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے اور آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا اور آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ حسد اس لیول تک بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس سے ہم کسی کو کس قدر نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہم نے بس اسی میں راضی رہنا ہے، تو کبھی بھی کوئی انسان کسی سے حسد نہ کرے۔ ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا ہے، ہمیں اپنی خواہشات پر قابو کرنا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، بس اسی میں ہی خوش رہنا ہے، اسی کی رضا پر راضی رہنا ہے، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دے دیا ہے اس سے زیادہ یا کم آپ کو نہیں مل سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے، کوئی بھی طاقت اس چیز کو کم نہیں کر سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کیا ساری دنیا بھی مل جائے وہ آپ کو نہیں عطا کر سکتی۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور کبھی بھی دنیاوی خواہشات اور ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ حسد تو ہر دور میں رہا ہے۔ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، اچھے بھائی تھے، اچھے بیٹے تھے، لیکن پھر بھی ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا اور اسی حسد کی آگ میں انہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے کنویں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا اور ان کے بھائی ویسے کے ویسے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج تھا وہ عطا کر دیا، جن بلندیوں پر پہنچانا تھا پہنچا دیا، چاہے ان کے بھائی حسد کرتے رہ گئے، لیکن اس چیز کا انہیں کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، جو ہمارے اعمال کو خاک کر دیتی ہے۔ چاہے ہم جتنے ہی نمازی ہوں، جتنے ہی حج عمرے کر لیں، جتنے بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، لیکن ان اعمال کا ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم نے اپنے ہی دل میں دوسروں کے لیے بغض پال کے رکھا ہوا ہے۔ ہم ان سے حسد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان ہو جائے، تو پھر تو ہماری ان عبادات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دل کا صاف ہونا تو سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی کے لیے اپنے دل میں حسد رکھا ہوا ہے تو ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھیں، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، ہمیں حسد جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم جس کی بھی کوئی چیز دیکھیں تو سب سے پہلے ماشاء اللہ کہیں۔ کسی دوسرے کی چیز کو دیکھ کر یہ خیال کبھی بھی دل میں نہ لائیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز دے دیتے اگر اسے عطا کیا تو، یا پھر اس کا نقصان سوچنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے بس اسی میں خوش رہیں، کبھی حسد کو دل میں نہ لائیں، حسد نہ کریں، نہ کسی سے بغض رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک نہ ایک دن وہ ساری نعمتیں عطا کریں گے جو دوسروں کو عطا کی ہیں، لیکن ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما کے کبھی دیتا ہے، کبھی ایسے عطا کر دیتا ہے، لیکن ہر چیز میں اس کی مصلحت ہے۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گندی بیماری سے دور رکھیں، کیونکہ یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ عام طور پر تو انسان بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم عام طور پر آج ہر ایک دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا کھانا تک برداشت نہیں کر رہا ہوتا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اس حسد جیسی بیماری سے دور رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔